اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء، پارہ نمبر 4، آیت نمبر 4۔ آج کی اس آیت مبارکہ کے اندر جو اہم نکات ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر انتہائی تفصیل کے ساتھ حق مہر کے احکام کو بیان فرمایا ہے۔ حق مہر کی ادائیگی کو خوش دلی کے ساتھ اللہ پاک نے مشروط فرمایا ہے۔ اگر عورت اپنی مرضی سے کچھ حق مہر یا سارا حق مہر معاف بھی کرنا چاہے تو وہ معاف بھی کر سکتی ہے۔ آیت مبارکہ کے اندر یتیم عورتوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور بالعموم دنیا بھر کی تمام مسلمان عورتوں کے حوالے سے بھی اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ سنیے گا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نفسا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ وَآتُوا اور دیا کرو، النساء اپنی عورتوں کو، صدقاتہن ان کے مہر، نحلہ خوشی خوشی، فَإِن پھر اگر، طِبْنَ وہ بخش دیں، لَكُمْ تمہیں، عَن شَيْءٍ مِّنْهُ اس میں سے کچھ، نفساً خوش دلی سے، فَكُلُوهُ تو اسے کھاؤ، ہنیئاً لذت حاصل کرتے ہوئے، مریئاً خوشگوار سمجھتے ہوئے۔ ربط آیات سماعت کیجئے گا۔ اس آیت سے پہلے اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ یتیموں کے احکام کو بیان فرمایا اور اسی طرح یتیم عورتوں کے ساتھ جو ناروا سلوک برتا جاتا اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا کہ اگر تم یتیم بچیوں کے ساتھ، یتیم عورتوں کے ساتھ تم نکاح کرو اور بعد ازاں ان کے حق مہر انہیں ادا نہ کرو اور تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم یتیم عورتوں کے ساتھ نکاح کر کے ان کے حق مہر ادا نہیں کرو گے یا ان کے اوپر ظلم کرو گے، تو اس سے بہتر ہے کہ تم یتیم عورتوں کے ساتھ نکاح ہی نہ کرو، پھر اور ان کے علاوہ دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کرو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی خوشی ادا کر دیا کرو۔ اس آیت سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ حق مہر کا ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی حق مہر ادا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں گنہگار قرار پائے گا، فعل حرام کا وہ مرتکب ہوگا، گناہ کبیرہ کا وہ مرتکب ہوگا۔ اور اگر کوئی حق مہر کے واجب ہونے کا بھی انکار کرتا ہے تو چونکہ آیت کا انکار ہو جائے گا، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک آیت کے انکار سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے اس کے اندر آپ یہ بات سمجھیے گا کہ اللہ پاک نے جو فرمایا ہے کہ عورتوں کو ان کے حق مہر ادا کیا کرو، تو یہاں اس سے مراد کون سی عورتیں ہیں؟ اگر ربط آیات کو دیکھا جائے اور اس سے جو پچھلی آیت آئی ہے اس کے مضمون کو دیکھا جائے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد یتیم عورتیں ہیں، لیکن قرآن مجید کے عمومی اسلوب کو دیکھا جائے تو یہ بات قیامت تک کی تمام خواتین کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ خواہ یتیم ہوں خواہ وہ یتیم نہ ہوں، ہر ایک عورت کا حق مہر ادا کرو، وہ خواہ بیوہ عورت ہو، خواہ وہ مطلقہ عورت ہو، خواہ وہ کنواری عورت ہو، ان کے حق مہر انہیں ادا کرو۔ اب اگر ہم آیت کے لفظ کو دیکھیں تو وہ لفظی بہت بڑا پیغام دے رہے ہیں۔ اللہ پاک نے حق مہر کے لیے جو لفظ رکھا ہے وہ ہے صدقہ۔ صدقہ اس کی واحد ہے اور صدقات اس کی جمع ہے۔ ہنہ ضمیر ہے جو کہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان کے حق مہر۔ صدقہ کا جو لفظ ہے یہ مشتق ہے صدق سے، صدق صاد دال قاف، صدق جس کا معنی ہے سچائی۔ حق مہر کی ادائیگی کے اندر ایک بہت بڑا میسج ہے۔ اللہ پاک نے جو لفظ رکھا اس لفظ کے ذریعے وہ میسج دیا کہ یہ در حقیقت ایک خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ یہ اظہار محبت ہے۔ جیسا کہ عام طور پر کوئی بھی مرد
किसी भी औरत से अगर मोहब्बत करता है, इश्क करता है, तो वो ये बात कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। इस्लाम की तालीमात ने ये बात हर एक पर बावर की है कि औरत और मर्द का जो जायज़ ताल्लुक है वो है निकाह। जब निकाह होगा तो वो अपनी बीवी को हक महर अदा करेगा, और ये हक महर इस बात का सबूत है कि वो अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करता है। सिद्क है ना, सिद्क यानी अपनी मोहब्बत की सच्चाई की वो दलील बना रहा है हक महर को। अगर वो हक महर कम देगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपनी औरत से, अपनी उस बीवी से प्यार भी कम करेगा। ये उस मोहब्बत की और उस प्यार की ये अलामत है कि वो अपनी बीवी के साथ किस कदर मोहब्बत रखता है। इजहारे मोहब्बत की सच्चाई को, सदाकत को बयान करने के लिए, इजहार करने के लिए वो हक महर अदा कर रहा है। और अल्लाह पाक ने जो अगला लफ्ज़ रखा सदुकात के बाद वो है निहला, खुशी खुशी से अदा करे। हमारे मुआशरे के अंदर जब हक महर तय किया जाता है तो आम तौर पर लोग यही समझते हैं जी ये तो सिर्फ एक मुकर्रर करने की चीज़ है, सिर्फ एक तय करने की बात है, बस तो तय जितना मर्जी है कर दिया जाए, हमने अदा तो करना नहीं है। तो वो जब हक महर लिखवाते हैं वो लिखवाते ही इसलिए हैं कि हमने देना तो है कोई नहीं, जितना मर्जी है लिखवा लें। ये सोच कुरान मजीद की इस आयत के सरासर खिलाफ है कि हक महर को सिर्फ कागज़ के ऊपर, पेपर के ऊपर लिख दिया जाए और अदा ना किया जाए। हमारे मुआशरे के अंदर एक और भी रस्म चलती है, वो ये है कि जब भी निकाह होता है तो लड़की या लड़का और लड़की के वालिदैन और लड़के के वालिदैन और पूरी बारात में से किसी को भी मालूम नहीं होता कि हक महर असल में चीज है क्या, हक महर क्यों दिया जा रहा है, इसकी लॉजिक क्या है, इसकी गर्ज़ो गायत क्या है, इसको क्यों रखा गया है। ये बात भी आप हजरात के लिए इंतहाई तवज्जो के लायक होगी कि दीन इस्लाम दुनिया के अंदर वाहिद ऐसा दीन है कि जिसने औरत और मर्द के इस जायज़ ताल्लुक की बुनियाद कायम करने के लिए हक महर को शर्त ठहराया है। निकाह होगा ही नहीं अगर हक महर तय नहीं किया गया, या हक महर की अदायगी को महज लिखने की हद तक रखा गया है तो वो निकाह ही नहीं होगा। निकाह के लिए शर्त है कि हक महर हो, अगर हक महर नहीं है तो निकाह भी नहीं होगा। तो चूंकि लोगों को इल्म नहीं होता कि हक महर क्या चीज है, तो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं जी जो शरी हक महर है वो लिख दें। अब शरी हक महर का किसे पता है कि शरी हक महर क्या है। ये बात भी अर्ज कर दूं कि कम से कम जो हक महर है उसकी लिमिट इस्लाम के अंदर तय की गई है जो कि 10 दिरहम है। 10 दिरहम से कम हक महर तय नहीं हो सकता। लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो तय ही नहीं की गई। मैक्सिमम लिमिट क्या है, वो हजारों भी हो सकते हैं, वो लाखों भी हो सकते हैं, वो अरबों खरबों भी हो सकते हैं। और ये हुक्म है कि औरत को हक महर मर्द की माली हैसियत के मुताबिक अदा किया जाए। आप अगर हक महर की डेफिनेशन जहन में रख लें, वो माल या वो रकम जो मर्द अपनी माली हैसियत के मुताबिक हक के ज़ौजियत के एवज निकाह के मौका पर बीवी को अदा करता है उसे हक महर कहा जाता है। ये हक महर निकाह के मौका पर अदा किया जाना चाहिए। अगर हक महर निकाह के मौका पर अदा नहीं किया जा रहा तो उस सूरत में तारीख का तायुन होना चाहिए कि यह हक महर कब अदा किया जाएगा। इस्लाम ने अगर कम से कम हक महर को तय कर दिया है तो इस्लाम ने ज्यादा से ज्यादा हक महर को तय क्यों नहीं किया। इस लॉजिक को समझाने के लिए मैं आपको एक रिवायत सुनाता हूँ। जनाब हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे अक़दस में जनाब हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो ने एक दफ़ा बिल पेश किया। आपने अपनी एक सजेशन, अपनी एक तजवीज़ पेश की कि मेरी तजवीज़ ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हक महर की लिमिट को भी तय कर दें, मिकदार को तय कर दें, मैक्सिमम लिमिट को तय कर दें। एक औरत खड़ी हो गई और उसने कहा, ए उमर, आपको ये हक किसने पहुंचाया है कि औरतों का हक आप उनसे छीन लें। जब अल्लाह ने ये हक दिया है और इसको आज़ाद छोड़ा है और इसकी कोई लिमिट और कोई हद तय नहीं की, तो आप कौन होते हैं इसकी हद का तायुन करने वाले। उस वक़्त जनाब हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बात को
غلط تسلیم کیا کہ میری بات غلط ہے، اور یہاں اس موقع پر اس عورت کی بات بالکل درست ہے۔ اس کی وجہ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ حق مہر کی زیادہ سے زیادہ لمٹ طے کیوں نہیں کی گئی۔ اس لیے طے نہیں کی گئی کہ مرد اپنی مالی حیثیت کے مطابق ادا کرے۔ اگر اس کی مالی حیثیت اربوں خربوں دینے کی ہے تو وہ اربوں خربوں بھی طے کر سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اسے دینا چاہیے۔ اگر وہ حق مہر زیادہ دے گا تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ میاں بیوی کا یہ رشتہ، جسے ہم رشتہ زوجیت کہتے ہیں، یہ رشتہ مضبوط رہے گا، کیونکہ اسلام کا قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ اگر طلاق خاوند دے رہا ہو، طلاق کا حق خاوند کے پاس ہی ہوتا ہے، اگر خاوند طلاق دے گا تو اس صورت میں وہ حق مہر واپس نہیں لے سکتا۔ اگر اس کا حق مہر لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، وہ واپس نہیں لے سکتا۔ اگر اس نے سونے کے ڈھیر بھی حق مہر کے اندر ادا کیے ہوں تو وہ کچھ بھی اس میں سے واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اگر حق مہر صرف 5,000 روپے یا 10,000 روپے طے کیا گیا ہوگا تو وہ تو بڑی آسانی کے ساتھ طلاق دے دے گا، لیکن اگر حق مہر لاکھوں میں ہوگا، کروڑوں میں ہوگا، ایک ہیوی رقم ہوگی، یا سونا حق مہر میں دیا گیا ہوگا، تو وہ طلاق دینے سے پہلے 1000 بار سوچے گا کہ میں اگر طلاق دوں گا تو میں حق مہر تو واپس لے نہیں سکتا، اتنی رقم میری ضائع چلی جائے گی، اتنی رقم میری ڈوب جائے گی۔ اگر میکسیمم حق مہر ہوگا تو اس میں یہ رشتہ مضبوط رہے گا۔ اسی طرح اب اس کا دوسرا بھی پہلو سمجھ لیجئے، اگر ایک عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو عورت جب خلا کا مطالبہ کرے گی اور مرد بے قصور ہوگا، مرد کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ خواہ مخواہ میں اپنی کسی ذاتی وجہ کے لیے وہ خلا کا مطالبہ کر رہی ہے، تو اس صورت میں عورت حق مہر واپس کرے گی، وہ پابند ہوگی کہ وہ حق مہر واپس کرے۔ اگر حق مہر تھوڑا سا ہوگا تو اسے خلا لینے میں کوئی آر نہیں ہوگی، کوئی جھجک نہیں ہوگی، وہ فی الفور چلی جائے گی خلا لینے کے لیے عدالت کے اندر۔ لیکن اگر اس کا حق مہر ایک ہیوی رقم ہوگی یا بہت زیادہ سونا حق مہر کے اندر ہوگا تو وہ عورت بھی 1000 بار سوچے گی کہ اگر میں خلا کا مطالبہ کرتی ہوں اور جو مرد ہے وہ بے قصور ہے تو اس صورت میں مجھے حق مہر واپس کرنا پڑے گا۔ عین ممکن ہے کہ وہ بھی خلا کے مطالبے سے باز آ جائے۔ تو یہ بہت بڑی لاجک آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ حق مہر کی ادائیگی زیادہ ہونی چاہیے، حق مہر کا تعین زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر حق مہر کا تعین زیادہ ہوگا تو اس رشتے کو مضبوط رکھنے کے اندر حق مہر بنیادی رول ادا کرے گا۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے، حق مہر کو اس لیے بھی رکھا گیا ہے کہ اگر مرد طلاق دے دے اور عورت بے آسرا ہو جائے، بے سہارا ہو جائے اور اس کی کفالت کرنے والا کوئی بھی نہ ہو تو وہ جو حق مہر ہوگا وہ اس صورت میں اس کے کام آئے گا۔ یعنی اگر اس کے خاوند نے اسے طلاق دے دی ہوگی تو وہ اپنے اس حق مہر سے اپنے کچھ دن یا اپنا کچھ عرصہ گزار پائے گی، اور کسی دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح ہونے میں جو دن گزریں گے، نکاح ہونے سے پہلے جو دن گزریں گے وہ دن وہ آسانی کے ساتھ گزار سکے گی۔ وہ ان دنوں میں جب وہ طلاق یافتہ ہو گئی ہے اس عرصے کے اندر وہ حق مہر اس کے لیے کام آئے گا، اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب آیت مبارکہ کا بقیہ حصہ سنیے گا، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ بخش دے تمہیں کچھ اس میں سے خوش دلی سے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو کھاؤ اسے لذت حاصل کرتے ہوئے، خوشگوار سمجھتے ہوئے۔ ہمارے معاشرے کے اندر، جیسا کہ میں نے پہلے اشارتاً ذکر کیا، ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر حق مہر کو ادا کرنے والی چیز سمجھا ہی نہیں جاتا۔ بس اتنا سمجھا جاتا ہے کہ یہ مقرر کرنے والی چیز ہے، یہ باندھنے والی چیز ہے، یہ لکھنے والی چیز ہے، بس لکھت پڑھت میں یہ آئے گی، ادائیگی کے اندر تو یہ چیز آئے گی نہیں۔ یہ جو سوچ ہے یہ سراسر جہالت پر مبنی ہے، یہ ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حق مہر جتنا لکھوایا گیا ہو، جتنا طے کیا گیا ہو، اس کی ادائیگی بہر صورت ہونی چاہیے۔ اگر عورت معاف کر دے اپنی خوشی سے، اب اس کی صورت ہمارے علماء نے یہ بتائی کہ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ جتنا حق مہر طے کیا گیا ہے وہ خوش دلی کے ساتھ عورت کو ادا کر دیا جائے۔ جب اس کو وہ ادا کر دیا جائے گا اپنی خوشی سے، اگر وہ چاہے تو وہ خاوند کو وہ پیسے واپس کرنا چاہے تو وہ واپس کر سکتی ہے، اس میں سے کچھ واپس کرنا چاہے یا سارا واپس کرنا چاہے تو وہ واپس کر سکتی ہے۔ لیکن اگر انتہائی بوجھل دل کے ساتھ اور
انتہائی ناگوار انداز میں اگر خاوند اپنی بیوی کو یہ حق مہر ادا کرے گا اور یا ادا کرنے کے بعد اسے چکنی چپڑی، اسے انتہائی غلط قسم کی باتیں سنائے گا، طعن و تشنیع کرے گا اور اسے مورد الزام ٹھہرائے گا کہ تم نے حق مہر کے لیے ہی نکاح کیا تھا، تم صرف پیسے لینا چاہتی تھی، تمہارا مقصد پیسے تھا، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، صرف تم پیسوں کے لیے نکاح کرنا چاہتی تھی، اگر ایسی باتیں کر کے اس کے دل کو تکلیف پہنچائی جائے گی اور اس کے دل کو کچوکے لگائے جائیں گے تو پھر کوئی بھی باضمیر اور با حیا عورت یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ حق مہر کو اپنے پاس رکھے اور اسے ایسی باتیں سننا پڑے، پھر وہ اسی میں عافیت خیال کرتی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ میں یہ حق مہر واپس ہی کر دوں۔ تو اگر وہ منفی قسم کی باتیں سنا کر اس سے وہ حق مہر واپس لے لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ گار قرار پائے گا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ عورت خوش دلی سے معاف کر دے یا واپس کر دے تو اس کی بہترین صورت یہی ہے کہ اسے حق مہر دے دیا جائے، خوشی سے دے دیا جائے، بوجھل دل کے ساتھ نہ دیا جائے، اور حق مہر ادا کرنے کے بعد اس کو کوئی دل آزاری والی بات نہ سنائی جائے اور اسے کوئی مذاق کے اندر بھی کوئی طنزیہ جملہ ادا نہ کیا جائے، خوش دلی سے ادا کر دیا جائے۔ اور یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ادا کرو، جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اس حکم کی بجا آوری کے اندر ہمیں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے اور خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ حق مہر کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر وہ معاف کر دے تو اسے لذت حاصل کرتے ہوئے، خوشگوار سمجھتے ہوئے کھاؤ، وہ تمہارے لیے پھر جائز ہو گیا ہے اگر وہ اپنی خوشی سے ادا کر دے۔ ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کا رشتہ بڑی تیزی کے ساتھ کمزور ہو رہا ہے، طلاق کی ریشو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی کا یہ رشتہ کمزور ہو جائے اور میاں بیوی کے درمیان فتنہ و فساد کی آگ بھڑکے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ یہ نکاح کا رشتہ کمزور ہو۔ اگر یہ نکاح کا رشتہ کمزور ہوگا تو اسی سے برائیوں کا بازار گرم ہوگا، اور اگر نکاح کا رشتہ مضبوط ہوگا تو اسی سے معاشرے کے اندر تقوی، طہارت، نیکی اور پارسائی پھیلے گی، صالحیت کا فروغ ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی آیتوں کو سمجھنے، عمل پیرا ہونے اور ترجمہ، معنی، تفسیر اور تشریح کے ساتھ پڑھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 4 کے ساتھ آج کی کلاس ختم ہوئی۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى